بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کے برگزیدہ رسول اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک پیغمبر بڑے صابر و شاکر گزرے ہیں جن کا صبر ضرب المثل ہے۔ ان کا نام ایوب علیہ السلام تھا۔ ایوب علیہ السلام نہایت دولت مند، صاحب ثروت اور بڑے زمیندار تھے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے سخی اور دریا دل تھے۔ غریبوں مسکینوں پر دل کھول کر خرچ کرتے، کوئی سوالی ان کے دروازے سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت شاکر بھی تھے۔ وہ نعمتوں پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو امتحان میں ڈالتا اور ان کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی۔ لٹیروں کے ایک بہت بڑے گروہ نے ان پر دھاوا کیا۔ وہ ان کے تمام مویشی ہانک کر لے گئے، زمین کو آگ لگا دی۔ خود ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری لاحق ہوئی، پھوڑے خراب ہو گئے اور صورتحال سخت پریشان کن ہو گئی۔ ایسے حالات میں بھلا کون ساتھ دیتا ہے کہ تمام دوست احباب چھوڑ کر چلتے بنے، سوائے دو پرانے دوستوں کے جو کبھی کبھار آ جاتے، اور ایک بیوی ایلیا کے کوئی اور ساتھ نہ رہا۔ ایلیا بڑی اچھی خاتون تھی، وہ ایوب علیہ السلام کی اچھے دنوں کی ساتھی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھے حالات میں ان کے ساتھ رہی ہوں، اب ان کے اوپر کڑا وقت آیا ہے تو بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی۔ بستی کے لوگوں نے ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال دیا۔ ایلیا انہیں بستی کے باہر ایک خیمے میں لے کر آئی۔ وہ ان کے نیچے راکھ بچھاتی اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ رہائش کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا؟ سیدنا ایوب علیہ السلام تو کام کاج کے قابل نہیں رہے تھے، کوئی بھی ان کی مدد کو تیار نہ تھا۔ نیک بیوی نے ہمت نہیں ہاری، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ وہ لوگوں کے لیے روٹیاں پکاتی، ان کے برتن مانجتی، شام کو جو سوکھی روٹی ملتی لا کر سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیش کر دیتی۔ اسی آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ نیک بیوی نے اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی، کبھی زبان سے شکایت نہ کی۔ دونوں میاں بیوی اللہ کی اس آزمائش پر صبر کرنے لگے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام خود نہایت صبر والے تھے، ان کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی۔ 18 برس کہنے کو تو 18 برس ہیں، اگر یہ حالات آ جائیں، جھیلنے پڑیں تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے۔ آدمی بیمار ہو، بستر پر پڑا ہو تو چند گھڑیاں بھی کاٹے نہیں کٹتی۔ ایک مرتبہ ایلیا کہہ بیٹھی کہ میرے سرتاج رب تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے، وہ تکلیفیں دور کر دے۔ قدرے ناراض ہوئے، بولے 70 برس ہم نے بہترین گزارے ہیں، اب 70 برس اسی حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہو۔ ایلیا یہ جواب پا کر بے حد پریشان ہوئی۔ ایک روز وہی دونوں دوست جو کبھی کبھار آیا کرتے تھے ملنے کو آئے۔ باتوں باتوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایوب نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے 18 برس نہایت صبر و شکر گزاری کے ساتھ گزار دیے، ہر طرح کی جلی کٹی سنی تھی، مگر ان کے دوستوں کی یہ بات برداشت نہ کر پائے، بے قرار ہو گئے اور رب تعالیٰ کو پکارا۔ قرآن مجید میں ان کی دعا کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا، اور ہم نے ان کی سن لی، جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا فرمائے اپنی خاص مہربانی کے ساتھ، تاکہ سچے بندوں کے لیے باعث نصیحت ہو۔ ہوا یوں کہ ایوب علیہ السلام جب حاجت کے لیے جایا کرتے تو اہلیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں ساتھ لے کر اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ اب کہ ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو اہلیہ کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔
ادھر اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل کر دی کہ زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانی پیو اور نہاؤ۔ انہوں نے پانی پیا اور نہائے تو بھلے چنگے ہو گئے۔ اس طرح ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، بدن دمکنے لگا، فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی گئی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، پھر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ بیوی آئیں، پہچان نہ پائیں، انہی سے پوچھنے لگیں اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب نبی تھا، وہی جو بیمار ہیں، تم نے دیکھا تو نہیں؟ سیدنا ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا اللہ کی بندی میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولیں کہ مجھ دکھی عورت سے مذاق نہ کرو۔ بولے بھلا میں کیوں مذاق کرنے لگا، میں ہی تمہارا شوہر ایوب ہوں۔ آزمائش ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یاب کر دیا، الحمدللہ۔ نیک بیوی نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے دونوں کھیتوں پر سونا اور چاندی برسایا، مال متاع اور اولاد سب کچھ واپس مل گیا، وہ بھی دگنا ہو کر۔ ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، بدن دمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی کو پوشاک پہناؤ۔ اس کے بعد سیدنا ایوب علیہ السلام مزید 70 برس زندہ رہے، دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے، اور صبر ایوب علیہ السلام رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بہنوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔